بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، ثم أما بعد. يقول الله عز وجل: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. 21ویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العالمین اسلام کے دوسرے بہت ہی اہم رکن کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ رکن جو کہ توحید کے بعد سب سے اہم رکن ہے، جو اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، کہ آپ جو وحی آپ کی جانب کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کیجئے. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ یہ نماز یہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی کہ جو شخص نماز پڑھے گا اس کے شروط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، یقیناً یہ نماز اس کو برے کاموں سے اور منکر سے، بری چیزوں سے روکے گی. آج ہم دیکھیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں پڑھنے کے باوجود وہ برے کاموں سے، فحش کاموں سے رکتے نہیں ہیں. تو جو بھی شخص اس میں ملوث ہے اس کی نماز پر اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کی نماز اس کو برے کاموں سے روک رہی ہے، حرام کاموں سے روک رہی ہے، بے حیائی سے روک رہی ہے. اگر روک رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کی نماز اس کو اس کے برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے، فحش کاموں سے نہیں روک رہی ہے، تو اس کی نماز کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے کہ کہاں خطا ہے، کہاں غلطی ہے، کہاں فالٹ ہے کہ اس کی نماز اس کو برے کاموں سے نہیں روک رہی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سورۃ العنکبوت کے اندر بہت ساری آزمائشوں کا تذکرہ کیا، بہت ساری فتنوں کا تذکرہ کیا. ابتدا میں اللہ رب العالمین نے انسان سے کہا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے ایمان لانے کے بعد؟ وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، آزمائشیں ہوں گی. اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے آزمایا. والدین کا فتنہ، والدین کی آزمائش جو کہ کل ذکر کی گئی تھی، اسی طریقے سے ایک اور آزمائش کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یہ دنیا، جو انسان جس میں دل لگایا ہوا ہے، یہ بھی آزمائش ہے انسان کے لیے، بندوں کے لیے یہ دنیا آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال، یہ اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، کہ یہ دنیاوی زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. جیسے کھیل کیا ہوتا ہے، لہو و لعب کیا ہوتا ہے، کچھ دیر رہتا ہے اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے یہ دنیا اپنی تمام تر رعنائیوں کے باوجود یہ ختم ہو جائے گی، تمام تر رنگینیوں کے باوجود یہ ختم ہو جائے گی. اسے دوام نہیں ہے، اسے ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ اسے فنا ہو جانا ہے. عقل مند شخص وہی ہے جو اس دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرے، اس دنیا کو اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کر لے، وہی شخص عقل مند ہے. وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اور ہمیشگی کی زندگی کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی یہ ہمیشگی کی زندگی ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جان لیتے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا: اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، کہ جان لو کہ یہ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، یعنی وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے فخر کرنے کا سامان ہے. میرا گھر تو اتنا ہے، میری زمین تو اتنی ہے، میرا مال تو اتنا ہے، میرا بینک بیلنس تو اتنا ہے. وتفاخر بینکم، یہ آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد،
اور آپس میں مال اور اولاد کے ذریعے ایک دوسرے کے پر بڑھ جانے کی چیز ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ دنیا اسی طریقے سے چلتی رہے گی، لیکن یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی۔ عقل مند شخص وہ ہے جو اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرے، اپنی آخرت بنانے کے لیے استعمال کرے، اس دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے اپنے دل میں نہ آنے دے۔ یہ دنیا جب دل میں آ جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ انسان اس کے اعمال صالحہ سے پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ رب العالمین کی توجہ اس کے نیک اعمال سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ جب تک یہ دنیا ہاتھ میں ہے، ہاتھ سے لے کر ہاتھ میں رہے گی تو آدمی دیتے رہے گا، معلوم میں خرچ کرتا رہے گا، لیکن جب اس کی محبت دل میں آ جائے گی تو یہ آخرت سے وہ غافل ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل مکہ پہ ایک احسان کیا، کہ مشرکین مکہ پر ایک احسان جتلایا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، اہل مکہ والے کیا ہوتا تھا جب وہ مکہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے تو لوگ ان کو اچک لیتے تھے، ان کے مالوں کو لے لیتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوا، اس کا یہ فضل ہوا کہ اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو حرم بنایا کہ اس میں امن و امان کے ساتھ لوگ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، یعنی اس کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے تھے، ان کے مالوں کو لے لیا جاتا تھا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے ساتھ احسان کر کے ان کو بتلا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو امن والا بنایا، حرم والا بنایا، حرمت والا بنایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین سورۃ العنکبوت کی انتہا میں کہتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو شخص بھی ہماری راہ میں کوشش کرے گا، محنتیں کرے گا، ہم اس کے لیے اس کے راستے کو، ہمارے راستے کو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس کو ہم ہدایت یافتہ کر دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین اچھے لوگوں کے ساتھ ہے۔ محنت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہم عشر آخر کو پا گئے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آخری راتوں کو ہم نے پا لیا۔ اب ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اس راہ میں محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا، ہم محنت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، نیک کاموں میں سبقت کرنا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، استغفار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، یہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا کے تحت ہے کہ ہماری راہ میں مجاہدہ کرنا، محنتیں کرنا، مشقت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اطاعت کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی راہ میں محنت کرنا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کوئی شخص ہمت کرے گا، عبادت کے لیے محنت کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو راستہ دے دے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں جو بھی محنت کرے گا اللہ رب العالمین اس کو ہدایت دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی تائید اسی کے لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں، جو نیک ہیں، اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم کی ابتدا فرمائی۔ سورۃ الروم، یہ در حقیقت اس سورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وحی پر یقین رکھنا اور اعتماد کرنا، اللہ رب العالمین کی وحی پر، اللہ رب العالمین کی کتاب پر یقین رکھنا اور اعتماد رکھنا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے کمزوروں کے لیے، مومنین کے لیے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد۔ آج مسلمان پریشان ہیں، کمزور ہیں مسلمان، اپنے حالات کو لے کر، اپنی معیشت کو لے کر، اپنے امن و امان کو لے کر مسلمان پریشان ہیں، لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورۃ الروم کا درس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین پر واجب ہے کہ اللہ رب العالمین مومنین کی مدد کرے گا۔ آج ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم پر لوگ مسلط ہیں، ہمارے مالوں کو، ہماری دکانوں کو، ہمارے گھروں کو مختلف مقامات پر نقصان پہنچایا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے روم کتنی بڑی سلطنت تھی، وہ بہت بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے جیسے آج کے سپر پاور ہیں، کسی کو شکست دینے کا تصور نہیں کر سکتے، اس وقت اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے غلبت الروم، یعنی کہ یہ غلبہ ضرور پا جائیں گے اور چند ہی سالوں میں یہ مغلوب ہوں گے، یہ ہاریں گے، ضرور ہاریں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ رب العالمین کے لیے ہی بادشاہت ہے، اسی کا فیصلہ چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ دنیا ایک طرف ہو جائے، سارے دشمنان ایک طرف ہو جائیں، لیکن حکم چلے گا اللہ رب العالمین کا۔
نصرت آئے گی اللہ رب العالمین کی، یہ تو طے ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہرگز گھبراؤ مت، تم ہرگز خوف زدہ نہ ہو، غم زدہ نہ ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، صحیح معنوں میں ایمان والے ہوگے، تم ہی غالب رہو گے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تاریخ ہماری بتلاتی ہے، تاریخ ہماری یہ بتلاتی ہے کہ ہم بھلے کمزور رہیں لیکن ہم اگر ایمان والے ہیں، صحیح معنوں میں ہم اللہ کے احکام پر پابندی کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام پر چلنے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین ہماری ضرور مدد کرے گا۔ بدر میں اللہ رب العالمین نے مدد کیا، احد نے مدد کیا، بڑی بڑی جنگوں میں اللہ نے مدد کیا۔ اللہ رب العالمین سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ لہذا ماحول سے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اعمال پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی کمائی پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ روم ہمیں یہ بتلاتی ہے، مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین مدد کرے گا، کیسے کمزوروں کی مدد کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین نے ماضی میں مدد کیا۔ تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کے بعد کہتا ہے للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرحون المؤمنون بنصر اللہ، جس دن مؤمنین خوش ہو جائیں گے اللہ کی مدد دے، ینصر من یشاء، اللہ رب العالمین جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ رب العالمین اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کی جو ظاہری چیز ہیں اس کو جانتے ہیں۔ يعلمون ظاهرا، یہ جو اکثر لوگ جو لا علم ہیں، اکثر لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، دنیاوی زندگی کے جو ظاہری چیزیں ہیں اس کو جانتے ہیں۔ آج ہم میں سے اکثر نوجوان ہیں، اکثر لوگ ہیں دنیاوی ظاہری چیزوں کو بہت لوگ جانتے ہیں، کون سا برانڈ اچھا ہے، ہاں کون سا اداکار اچھا ہے، کون سا کھلاڑی اچھا ہے، آئی پی ایل میں کون سی ٹیم کھیل رہی ہے، اور اس طریقے سے کون سا میچ کہاں ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ہم سب دنیاوی زندگی کی ظاہری چیزوں کو جانتے ہیں، ہاں کہاں کیا ہوا، کون سا واقعہ کہاں پہ ہوا، دنیاوی زندگی سے متعلق ساری چیزیں جانتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ سیرت رسول ہم نے کتنا پڑھا، صحابہ کرام کے واقعات کتنا بڑا، صحابہ کرام کے ناموں کو ہم جانتے ہیں، صحابہ کرام میں جو ہیرو تھے، جو جنگوں میں کام کیے، جنگوں میں شہادت پائی، ہم میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہی آخرت سے غفلت ہے، یہی آخرت سے وہ لوگ غفلت میں برتے ہیں، دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت سے غفلت برتتے ہوئے ہیں۔ ہم کو دنیاوی زندگی کے بارے میں بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، سب خبر رکھتے ہیں ہم، لیکن کبھی ہم نے سیرت پڑھی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر غور کیا، صحابہ کرام کی سیرت پر، امہات المؤمنین کی سیرت پر، صحابیات کی سیرت پر، کیسی کیسی قربانیاں انہوں نے دیا، کبھی ہم نے غور کیا، کبھی ہم نے جانا؟ یہی آخرت سے غفلت کرنا ہے، یہی آخرت سے غفلت کرنا ہے۔ دنیاوی زندگی میں رہ کر، دنیاوی زندگی میں مست ہو کر ہم آخرت سے غفلت برتے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے انسان کا ایک عجیب معاملہ ہے، انسان کی ایک فطرت، انسان کی ایک عادت کہ مصیبت جب آتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ سب کو ملامت کرے گا، اس کو برا بول رہا ہے، اس کو برا بھلا بول رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کو لعن طعن کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور یہ تو ایک مصیبت ہے ہی، یعنی آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے، کوئی آزمائش آئے اور کیا کرے؟ وہ دوسروں کو برا بھلا کہنے لگے، اپنے آپ کو سب کو ملامت کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے۔ لیکن یہ مصیبت سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان بندہ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے مایوس ہو جانا یہ سب سے بڑی مصیبت، یہ مصیبت تو ہے کہ انسان ملامت کر رہا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اللہ سے امید چھوڑ دے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ تو لہذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور اللہ رب العالمین نے رزق کے بارے میں کہا، رزق آج معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اکثر لوگوں کا مین کنسرن یہی ہے کہ رزق کیسے ملے گا، کھائیں گے کیا، کیسے بنائیں گے، کیسے مال کمائیں گے، کیا میں بنا لوں، کیا میں کر لوں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے رزق کو اٹھائے ہوئے پھرتا ہو، ہاں کوئی بھی چوپایا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے چوپائے کا تذکرہ کیا، جانور کا جس کو عقل
نہیں ہوتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، یعنی اللہ رب العالمین چوپائے کوئی بھی ایسا چوپایا نہیں ہے کہ اللہ وہ اپنا رزق اٹھائے ہوئے ہو، اللہ اس کا رزق دینے کا ذمہ دار ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ غیر عاقل یعنی جس کو عقل نہیں ہے اس کا تذکرہ کر کے انسان جو کہ عقل مند ہے اس کو اللہ رب العالمین سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ ہی تم کو رزق دے گا، اللہ یرزقها، ان چوپایوں کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی رزق دیتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا رزق کے بارے میں اتنی زیادہ فکر نہیں کرنا چاہیے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کا رزق اللہ رب العالمین کے ذمے ہے، ہر ایک کا رزق اللہ رب العالمین اس کو پہنچائے گا۔ اس کا رزق کھانے سے پہلے اس کی موت آ ہی نہیں سکتی، سب کچھ لکھ دیا، بِقَدْرِ رِزْقِهِ وَأَجْلِهِ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، سب کچھ لکھ دیا، ہماری پیدائش کے پہلے ہمارا رزق مقدر ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ حلال طریقے سے کمانا ہے، حلال طریقے سے کھانا ہے، بس یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کا اللہ رب العالمین اس کے بارے میں پوچھے گا کہ مال کیسے کمائے تھے اور کہاں خرچ کیے تھے، حرام سے کمائے تھے کہ حلال سے کمائے تھے، لہذا اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور رزق تو اللہ رب العالمین کو دینا ہی دینا ہے، اللہ رب العالمین پر توکل ہونا چاہیے اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسی کے بعد مال سے متعلق اللہ رب العالمین نے کہا کہ زکوٰۃ کی جو فضیلت ہے، زکوٰۃ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کی کیا فضیلت ہے، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو کچھ تم اللہ رب العالمین کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہو اللہ رب العالمین اس کو بڑھا دیتا ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے ہم زکوٰۃ دیں گے، اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتا ہے۔ اور لیکن سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، آج لوگ سود میں ملوث رہتے ہیں، ان کی پراپرٹی بڑھتی رہتی ہے، اتنے پلاٹ ہو گئے، اتنی گاڑیاں ہو گئی، اتنا بینک بیلنس ہو گیا، اتنی دکانیں ہو گئی، بڑھتے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بڑھتا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک وہ بلند نہیں ہوتا، وہ بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ رب العالمین سود کو، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یعنی بظاہر تو لگے گا کہ وہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی جو برکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا سود سے بچنا چاہیے، صدقات کی طرف، بیع و شراء کی طرف، حلال کمائی کی طرف انسان کو بڑھنا چاہیے۔ سود سے حتی المقدور پرہیز کرنا چاہیے، سود سے حتی الامکان بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے کئی نشانیاں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ان خلقکم من انفسکم ازواجا، یہ اللہ کی نشانیاں ہے کہ تم ہی میں سے جوڑے بنا دیا۔ انسان یعنی مرد عورت ایک ہی جنس ہے، تم ہی میں سے اللہ رب العالمین نے تمہارے جوڑے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے سکونت حاصل کرو۔ ایک عورت کی ایک مرد سے شادی ہوتی ہے، اس سے بظاہر وہ سکون حاصل کرتا ہے، سکون یعنی اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیویاں سکون حاصل کرنے کے جوڑا بنایا اللہ رب العالمین نے تاکہ سکون حاصل کرو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، پہلا مرحلہ سکون کا ہوتا ہے، نئی شادی ہوتی ہے تو آدمی سکون اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد کا مرحلہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اس کے بعد کچھ وقت اور گزرتا ہے تو دونوں میں ایک مودت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ شادی کے کچھ سالوں کے بعد انسان کے دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان گہری محبت ہو جاتی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً، اس کے بعد کا مرحلہ آتا ہے، زندگی ایک لمبے عرصے تک گزر گئی، اس کے بعد ورحمہ، رحمت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کو پہنچ گئے میاں بیوی، ایک دوسرے پر رحم، ایک دوسرے کی تکلیفوں کو، ایک دوسرے کی تکلیفوں پر اپنے آپ کو درد محسوس کرنا، وہ رحمت کا معاملہ آ جاتا ہے۔ یہ ایسی محبت جو میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے کسی کے درمیان نہیں ہوتی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ تینوں چیزیں اس شادی کے اندر پائی جاتی ہیں، اس کے اندر سکون بھی ہے، مودت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مختلف آیتوں کا، زمین و آسمان کی پیدائش کا اور آسمان سے پانی برسانے کا، مختلف آیتوں کا، مختلف نشانیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اس کے بعد کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین میں، خشکی میں اور تری میں جو بگاڑ آ گیا ہے، جو فساد آ گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پر بہت زیادہ بگاڑ ہے۔ وہ ایسا کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ سب لوگوں کی کمائی ہے، لوگوں کے کرتوت ہیں، یہ لوگوں کے اعمال ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ایسا کیوں ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ رب العالمین ان کے کرتوت کیا، ان کو مزہ چکھائے،
کس لیے چکھائے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ سے توبہ کر لیں، اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ رب العالمین جو مصائب دیتا ہے انسانوں کو، جو آزمائشیں دیتا ہے، زمین میں خشکی میں تری میں جو فساد ہوتا ہے، یہ سب انسانوں کے کارنامے ہیں۔ انسان اس زمین کو اللہ رب العالمین کی منشا کے مطابق نہیں چلاتا، بلکہ اپنی مرضی چلاتا ہے، اپنی مرضی سے چلا کر اس بحر و بر میں فساد پیدا کر دیتا ہے، فساد برپا کر دیتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے کالے کرتوتوں کا مزہ چکھائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف کیا ہے وہ لوٹیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ لقمان کی ابتدا فرمائی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، کہ یہ کتاب حکیم ہے، قرآن ہے، جو ہدایت ہے، رحمت ہے اچھے کام کرنے والوں کے لیے۔ اچھے لوگوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور اللہ رب العالمین آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے موسیقی یعنی میوزک، اس کی ممانعت کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ لہو الحدیث کو، یعنی کہ یہ غنا کی چیزوں کو وہ خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں۔ یعنی جو شخص بھی موسیقی سنے گا، میوزک سنے گا، ضرور اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، وہ اللہ کی محبت سے اس کا دل بھر جائے گا۔ جو بھی شخص موسیقی سنے گا، گانے سنے گا، فحش چیزیں سنے گا، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے، قرآن کی محبت سے اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر جائے گا، وہ اللہ رب العالمین کے محبت، قرآن کی محبت اس کے دل میں باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی ایک بہت ہی اہم وصیت، ایک اور تربیت کے پہلو سے اللہ رب العالمین نے ایک مختلف پرائے میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ لقمان حکیم لقمان اللہ کے ایک بندے جن کو بہت زیادہ حکمت دی گئی تھی، جن کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے، انہی کا تذکرہ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنیہ، کہ اے بیٹے لا تشرک باللہ، سب سے پہلے چیز کیا ہوگی؟ عقیدہ ہوگا۔ اصلاح کرنا ہے ہم کو، معاشرے کی، سوسائٹی کی اگر اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، توحید سکھانا ہوگا، شرک سے ان کو بچانا ہوگا۔ یہی چیز لقمان نے کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شرک نہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ انسانیت میں، کائنات میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس نے سب کچھ عطا کیا، آدمی اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارے۔ یہ کون سی احسان فراموشی ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ جس نے ہمیں زندگی دیا، سانس دیا، ہوا دیا، پانی دیا، زمین دیا، رہنے کے لیے سارا لائف سپورٹنگ سسٹم دیا، اس کے بعد بھی ہم اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، سجدہ کریں، کسی دوسرے سے مانگیں، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہی چیز لقمان اسلام نے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کے بعد نصیحت کرتے ہیں ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی ولوالدیک۔ ہم نے وصیت کیا انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی۔ ماں کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ ماں کتنی عظیم نعمت ہے، کیسے کیسے یہ ہمیں جنتی ہے۔ وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن، کمزوری کی حالت میں یہ اٹھائے ہوئے رہتی ہے، 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے یہ۔ وصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، اس کے بعد بچہ جننے کی تکلیف یہ اٹھاتی ہے۔ وفصاله في عامين، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اتنی تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ ان اشکر لی ولی والدیک، کہ تم شکر ادا کرو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ یہ ماں باپ معمولی نہیں ہے، یہ ماں اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق کو بہت زیادہ بلند کیا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیری والدہ۔ پھر کہا پھر کون؟ کہا تیری والدہ۔ پھر کہا پھر کون؟ کہا تیری والدہ۔ پھر کہا پھر کون میرے حسن سلوک کا مستحق ہے؟ پھر کہا کہ تمہارے والد تمہارے سلوک کے مستحق کیوں ہے یہ اسی لیے حملت امه وهنا على وهن، بچہ حمل سے اٹھانے کا، پیٹ میں رکھنے کا، اتنی تکلیف سے اس کو پیٹ میں رکھا، یہ ایک وقت۔
اس کے بعد جننے کی تکلیف، اس کے بعد دودھ پلانے کی تکلیف۔ یہ 3 تکلیفوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق تمہاری ماں ہے، لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جو اپنے والدین کو پائے ہوئے ہیں، جو لوگ سمجھ لیجئے کہ جنت کا دروازہ پائے ہوئے ہیں، نیکی کا دروازہ پائے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنی ماں کی خدمت کر لو، اپنے باپ کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو۔ یہ باپ اور ماں، یہ والدین کیا ہوتے ہیں؟ فلاح کا، کامیابی کا، دعا لینے کا، اپنی زندگی میں کامیابی ہونا ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، ان کی دعا کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان کی خوب خدمت کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان سے دعائیں لے کے ہم اپنی زندگیوں میں سعادت بھر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو اللہ رب العالمین نے اور آگے بڑھایا، انشکر لی ولوالدیک الیہ المصیر وان جاہداک علی ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما۔ لیکن اگر والدین مشرک ہوں تو بھی ان کی اس میں اطاعت نہیں کرنا ہے، لیکن دنیاوی جو حقوق ہیں ان کو ادا کرتے رہنا ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہنا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے زبانی کا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل۔ آج انسان کے پاس موبائل ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، ذنوب الخلوات، تنہائی میں، کھڑکیاں بند ہے، کمرہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اکیلے ہے، آدمی کیا کرتا ہے؟ برائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آج گناہ کا معاملہ بہت آسان ہے، سب کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے، سب کے ہاتھ میں یہ سارے اجہزہ ہے، اجہزہ الیکٹرونیہ موجود ہے، موبائل موجود ہے۔ آج انسان کیا کرتا ہے؟ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، شیطان اس کو بہکا دیتا ہے۔ یا بنی انک ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ کہیں بھی ہو تم، ایک ذرے کے برابر بھی اگر تم نے کچھ کیا ہے، چاہے کہیں بھی کتنے بھی اندھیرے میں ہو، اور چاہے زمین میں ہو چاہے آسمان میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ رب العالمین وہ چیزیں لے کر آ جائے گا۔ تم نے کوئی بھی نیکی کیا ہوگا اللہ اس کو بھی لے کر آ جائے گا، جو بھی گناہ کیے ہو، رات کے اندھیرے میں کیے ہو، کہیں بھی کیے ہو، کہیں بند کمروں میں کیے ہو، اللہ رب العالمین اس کو لے کر آ جائے گا۔ ڈرنا چاہیے انسان کو، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو تنہائی میں گناہ کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی جو خیانت ہے اور جو کچھ دل میں تم چھپائے ہوئے ہو نا، اس کو بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے، نیت میں کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ چاہے جائے کہ ہم موبائل کی اسکرینوں پر ادھر سے ادھر سرفنگ کر کے اور جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین پورا کا پورا جاننے والا ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کھول کر رکھ دے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، انسان کہے گا میری کتاب کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز بھی اس میں ہے، بڑی بڑی چیز بھی اس میں ہے، لہذا اس سے ہمیں متربع رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرو، وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دو، وانہ عن المنکر، اور برائیوں سے روکو، واصبر علی ما اصابک، جب اس سلسلے میں جب تم کو تکلیف آئے، آپ اگر بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکے گے، تو ضروری ہے کہ آپ کو تکلیف آئے گی، کوئی آپ کو اچھا نہیں بولے گا، ہر ایک آپ کو اچھا نہیں بولے گا، کچھ ہوں گے جو شر پسند ہوں گے، وہ آپ کو تکلیف دیں گے۔ اس راہ میں جب تکلیف آئے، واصبر علی ما اصابک، صبر کرو، ان ذلک من عزم الامور۔ اس کے بعد لقمان علیہ السلام نصیحت کرتے ہیں کہ کبر مت کرو، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا۔ جو شخص بھی فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ مالک الملک رب العالمین ہمیں پسند نہ کرے، اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں نہ ملے، ہم کہاں جائیں گے؟ جو تکبر کرتا ہے، کسی چیز کا بھی تکبر، مال کا تکبر ہو، اپنی شخصیت کا تکبر ہو، اپنی خوبصورتی کا تکبر ہو، اپنے علم کا تکبر ہو، کس چیز کا تکبر ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت نہ ملے تو کیا فائدہ؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا۔ واقصد فی مشیک، درمیانی چال چلو، اکڑ کے مت چلو۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک جو ناپسندیدہ آواز ہوتی ہے وہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی آیتوں کا، اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد قیامت کا تذکرہ کر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہتا ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو کہ جس دن باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور بیٹا باپ کے بھی کام نہیں آئے گا۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا
کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آج سارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے چکر میں آدمی دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ساری غلط کام اسی دنیا کے لیے کر رہا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ السجدہ کی ابتدا فرمائی۔ سورۃ السجدہ اللہ رب العالمین نے ابتدا میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، اللہ رب العالمین ہی ہے جو آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم۔ اللہ رب العالمین ایسے ہی تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے مومنین کی صفت کے بارے میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ یہ مومنین ایسے ہیں کہ یہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ رات کا وقت ہے، لوگ سو رہے ہیں، نیند کے مزے لے رہے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ اپنے بستروں سے، اپنی خوابگاہوں سے الگ ہو کر یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، خوف کی حالت میں، طمع کی حالت میں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے ثواب کی لالچ کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے گڑگڑاتے ہیں۔ رات کے آخری پہر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے رب کی جنت کو مانگتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی آدمی نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کے اندر جس چیز میں چھپا دی گئی ہے کیا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، یہی جزاء بما كانوا يعملون، ان کو اس چیز کا بدلہ ملے گا جو وہ دنیاوی زندگی میں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے 2 صفات بیان کی کہ اگر اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ یہ صبر، اور دوسری چیز کیا ہے؟ یہ یقین۔ وَجَعَلْنَا مِنْكُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہمارے ہدایت یافتہ ہے وہ ہمارے حکم سے، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، یعنی جب صبر کیا تو ان کو امامت ملی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یعنی امام شافعی کہتے ہیں کہ بندے کو آزمائش کے بعد ہی یہ چیزیں امامت ملتی ہے اور پیشوائی ملتی ہے، صبر اور یقین کے بعد ہی ملتی ہے۔ اور صبر کے ذریعے شہوات کا علاج ہوتا ہے۔ انسان کی جو شہوت ہے، 2 ہی فتنہ ہے انسان کا، شہوت، سب سے پہلا فتنہ شہوت ہے، اور دوسرا شبہات ہے۔ انسان کے جو ذہن میں شبہ آ گیا ایمان کے تعلق سے، کسی اور چیز کے تعلق سے، یہ 2 بہت بڑا فتنہ ہے، اور دونوں کا علاج اللہ نے بتلایا کہ اگر کیا نام ہے تمہیں شہوات کے فتنے میں مبتلا ہو، شہوات کا علاج چاہتے ہو تو تم صبر کرو، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ اور شبہات کا جو فتنہ ہے، شبہ کا جو علاج ہے وہ یقین کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کی ابتدا فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آئیڈیل دیکھنا ہو، کسی بھی چیز میں آئیڈیل دیکھنا ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھو۔ آج بہت سارے لوگ اس آیت کو تو پڑھتے ہیں، یہ آیت ان کے سامنے سے گزرتی ہے، لیکن نعرہ تو بہت لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، خاص دن آئیں گے، میلاد آئے گا، نعرے لگیں گے، عاشقی کے نعرے، عشق کے نعرے، محبت کے نعرے لگیں گے، لیکن جب حقیقی معنوں میں عمل کرنے کا وقت آئے گا تو کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو آئیڈیل وہ نہیں مانتے، صرف زبانی دعویٰ ہے، ایک دن کا دعویٰ ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کہو، سنت کی اتباع کرنے کے لیے کہیے، حدیث کی اتباع کرنے کے لیے کہیے، کوئی نہیں کہے گا، صرف زبانی دعویٰ کہ ہم تو محبت کرتے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو اللہ کے نبی کی بات پر عمل کیوں نہیں ہم نمازوں کی پابندی کر رہے، کیوں نہیں توحید پر آ رہے، کیوں نہیں شرک چھوڑ رہے، کیوں اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں؟ یہی اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، یہی اللہ کے نبی نے بتلایا تھا۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، کہ جو شخص محبت کرنے والا جس کی محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یعنی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو، نافرمانی کر کے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ حقیقی محبت تو یہ ہے کہ اگر ہم محبت کرتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کریں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، قل اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے کی ابتدا میں عورتوں سے متعلق بہت ساری چیزیں، بہت سارے احکام بیان کیے۔ وقرن فی بیوتکن، سب سے پہلی ہدایت عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے، مستورات کے لیے، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کو لازم پکڑو۔ عورت مطلب یہ کہ چہار دیواری، اصل یہ ہے کہ عورت گھر میں رہے۔ وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر میں تم قرار پکڑ کے رہو، گھر سے باہر مت نکلو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، بے پردگی کے ساتھ، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلے کی جاہلیت کے ساتھ تم بے پردہ نہ نکلا کرو۔ واقمن الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وآتین الزکاۃ، یعنی معلوم یہ ہوا کہ عورت کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ گھر ہے، لیکن اگر اس کو گھر سے باہر نکلنا ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے نکلنا ہے، تو بغیر زیب و زینت کے، بغیر زیبائش کے، بغیر فتنے مبتلا کیے ہوئے، بغیر خوشبو لگائے ہوئے، بغیر مردوں کو فتنے مبتلا کیے ہوئے بغیر وہ نکل سکتی ہے، اپنی جائز ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ گھر ہی میں رہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، عورتوں کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا کہ جو مسلمان مرد ہیں، جو مسلمان عورتیں ہیں، والمؤمنین والمؤمنات، جو مومنہ عورتیں ہیں، جو مومن مرد ہیں، جو مومن عورتیں ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جو فرما بردار مرد ہیں، جو فرما بردار عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، جو سچ بولنے والی عورتیں ہیں، جو سچ بولنے والے مرد ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، جو صدقہ کرتی ہیں چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کرنے والے مرد، ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اعد اللہ لہم مغفرہ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت و اجرا عظیما، اور بڑا اجر اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اس کے اندر مرد اور عورت برابر ہیں، جو بھی عورت نیک عمل کرے گی یا مرد نیک عمل کرے گا سب برابر ہے، اللہ رب العالمین کی جنت ان کو بھی ملے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتیں ہوں، سب کو اللہ رب العالمین بہترین زندگی دے گا۔ عورت اور مرد اصل میں احکام میں سارے برابر ہیں، الا یہ کہ ان کے جو مخصوص احکام ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، لیکن اگر یہ عبادات کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تو انہیں بھی اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی بھیجو، سلام بھیجو، درود بھیجو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتبہ بہت بلند ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت ہی رحم دل ہیں، تمہاری مشقت ان کو ناگوار گزرتی ہے، سب چیزیں پہنچا دیا، قربانی دے دی، اپنی امت کے لیے رو رو کر مانگا، جہنم سے نجات مانگا، جنت میں داخلہ مانگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے ان کو قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پردے کا حکم نازل کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ وہ اپنے جلباب کو، اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں جب گھر سے باہر نکلا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گے، ان کو تکلیف نہیں دیا جائے گا۔ وکان اللہ غفور رحیمہ، پردے کا حکم، چادر ڈالنے کا حکم، زیب و زینت نہ اختیار کرنے کا حکم باہر جاتے وقت، یہ بہت ضروری ہے۔ آج جو بھی فتنہ ہے عورتوں کے تعلق سے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ پردے میں ساتر، بالکل ڈھکے ہوئے، اور کیا نام ہے پردے کے ساتھ، نقاب کے ساتھ، حجاب کے ساتھ عورت گھر سے باہر نکلے۔ بہت سارے فتنے، بہت ساری برائیاں معاشرے کے سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اختتام پہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور سچی بات کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، جھوٹ نہیں۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر لے گا، تمہیں بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، تو انشاءاللہ فقد فاز فوزا عظیما، اس کی کامیابی پکی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور اپنی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔